بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انسانی تاریخ جنگوں اور لڑائیوں سے بھری پڑی ہے، لیکن وہ جنگ جس کا مقصد نہ جہاں گیری ہو، نہ شوق اقتدار، نہ مال غنیمت جمع کرنے کا لالچ، بلکہ یہ مقصد صرف اور صرف خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، تو یہ بات بڑا دل گردہ چاہتی ہے۔ اسلام کی تمام جنگوں میں صرف دو چیزیں مشترک نظر آتی ہیں، پہلی جہاد فی سبیل اللہ اور دوسری اپنی مدافعت کو بڑھانا۔ ناظرین کرام، جب اسلام کی روشنی مکہ میں پھیلنے لگی تو کفار مکہ اس بات سے گھبرا گئے اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے۔ اس طرح انہوں نے آپ پر اور آپ کی امت پر مکہ کی سرزمین کو تنگ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے مظالم روا رکھے جانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے قتل کی غرض سے آپ کے گھر کا محاصرہ بھی کر لیا گیا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے اس منصوبے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی کہ کفار مکہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو اس طرح پایہ تکمیل تک پہنچایا کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلے تو علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پر سلایا اور خود مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے، اور اس بات کی کفار مکہ کو خبر تک نہ ہونے دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ پہنچ گئے تو کفار مکہ نے یہاں بھی آپ کو چین سے رہنے نہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ مسلط کر دی گئی۔ ناظرین کرام، سن 2 ہجری 17 ماہ رمضان روز جمعہ کفار مکہ اور اہل ایمان کے درمیان مقام بدر پر ایک مارکہ ہوا۔ بدر ایک بستی کا نام تھا جہاں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا۔ یہ مقام ملک شام جانے والوں کے راستے میں پڑتا ہے۔ مکہ کے تجارتی قافلے بھی یہیں سے ہو کر گزرا کرتے تھے۔ ایک بار قریش کے تجارتی قافلے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھڑپ ہو گئی، جس میں قریش کے ایک سردار کا بیٹا مارا گیا اور 2 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ اس واقعے نے قریش کو مشتعل کر دیا۔ پھر قریش مکہ کو اس کی اطلاع بھی ایسے ملی کہ تجارتی قافلے پر مسلمانوں نے حملہ کر دیا ہے۔ اس واقعے کا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ بہت افسردہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قصاص ادا کیا اور دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ مگر کفار جو مسلمانوں کی ہجرت اور ان کی بڑھتی ہوئی طاقت و قوت اور تعداد سے سخت خوف زدہ تھے، کفار مکہ اسی موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا جا سکے۔ وہ اس سنہری موقع کو کیسے ہاتھ سے جانے دیتے۔ قریش مکہ کو مقام بدر پر معلوم ہوا کہ ان کا تجارتی قافلہ بحفاظت مکہ پہنچ چکا ہے، تو کئی سرداران مکہ نے مشورہ دیا کہ اب جنگ کی کوئی وجہ باقی نہیں، مگر ابو جہل نہ مانا اور وہ فوج کو آگے بڑھا کر لے گیا۔ قریش چونکہ مقام بدر پر پہلے پہنچ چکے تھے، اسی لیے انہوں نے جنگی حکمت عملی کے تحت مناسب جگہوں پر قبضہ کر لیا، اور اس کے برخلاف مسلمانوں کی طرف نہ کوئی چشمہ نہ کوئی کنواں تھا، اور وہ زمین ایسی ریتلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں ریت میں دھنس جاتے تھے۔ ناظرین کرام، اس حالت میں اللہ رب العزت نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے صحابہ کرام پر اپنا فضل و کرم کیا، اور اسی وقت بارش برسنے لگی جس سے ریت جم گئی۔ صحابہ کرام نے جگہ جگہ پانی کو روک کر تالاب بنا لی تاکہ یہ پانی وضو اور پینے کے کام آ سکے۔ جنگ بدر میں صحابہ کرام کی تعداد کفار مکہ کے مقابلے میں انتہائی قلیل تھی۔ مشرکین مکہ کی تعداد 1000 تھی اور ان کے 300 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے، جبکہ صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 70 اونٹ اور 3 گھوڑے تھے۔ مگر صحابہ کرام کے دل جذبہ ایمانی سے لبریز تھے۔ انہیں اپنے خدائے بزرگ و برتر پر اور رسول کریم پر پورا بھروسہ تھا۔ لشکر اسلام کا یہ قافلہ 16 رمضان المبارک کو مقام بدر پر پہنچا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کی زمین پر اپنا ہاتھ رکھتے اور فرماتے کہ یہ عتبہ کے مرنے کا مقام ہے، تو کہیں فرمایا کہ یہ ابو جہل کے جہنم واصل ہونے کا مقام ہے، جسے 2 معصوم بچے اور عبداللہ بن مسعود ہلاک کریں گے۔
اسی طرح صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب دوسرے دن جنگ ختم ہوئی تو ہم نے ان نشانات کو دیکھا کہ ہر کافر اسی مقام پر مردہ حالت میں پڑا تھا کہ جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز پہلے ہمیں بتایا تھا۔ میدان بدر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ لگایا گیا۔ جب رات آئی تو تمام صحابہ کرام نے رات بھر پرسکون طریقے سے آرام کیا۔ صرف حضور نبی کریم کی ذات تھی جو تمام رات نماز کی ادائیگی اور اللہ کے حضور دعاؤں میں مصروف رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت رقت انگیز لہجے میں دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اسے پورا کر۔ اے میرے خدا، اگر آج تیری راہ میں نکلے مسلمانوں کی یہ جماعت شہید ہو گئی تو تیری اس زمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رقت آمیزی کو دیکھ کر حضرت ابوبکر نے عرض کیا، اے رسول خدا، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، آپ کا رب آپ کی دعا اور وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ ناظرین کرام، دوسرے دن جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں زیادہ تر کفار مکہ اور صحابہ کرام قریبی رشتہ دار تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کے لیے یہ خونی رشتے اللہ کی محبت کی وجہ سے بے معنی ہو چکے تھے۔ صحابہ کرام کی اپنے بھائیوں، بیٹوں اور باپ کے خلاف تلوار بے نیام ہو چکی تھی۔ بس اب ان کا ایک ہی رشتہ باقی تھا اور وہ اللہ کی ذات سے تھا۔ اس جنگ میں کفار مکہ کو سخت نقصان اب کفار مکہ نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ مسلمانوں نے باقی ماندہ کفار کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ گرفتار ہونے والوں میں قریش مکہ کے بڑے معتبر افراد شامل تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جا کر ابو جہل کی خبر لائے کہ اس کا کیا حال ہے۔ ابو جہل اسلام کے کم سن مجاہدوں حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں شدید زخمی تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کے سینے پر چڑھ کر ان کی گردن کاٹ دی اور اس کا سر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ اس مارکے میں 14 صحابہ کرام نے شہادت پائی، جبکہ کفار مکہ کے سرداروں سمیت 70 افراد جہنم واصل ہوئے اور اتنی ہی تعداد میں گرفتار ہوئے۔ اب کفار مکہ کی طاقت کا نشہ ٹوٹ چکا تھا، جبکہ مسلمان جنگ بدر کے فاتح کے طور پر ابھر چکے تھے۔ اب وہ محض دین اسلام کے مبلغ ہی نہیں تھے، بلکہ سیاسی طاقت اور جنگ بدر کے فاتح قرار پا چکے تھے۔ شجاعان اسلام نے ظالمانہ نظام کو دھول چٹوا کر عدل و انصاف کی سلطنت کی بنیاد رکھ دی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کے بدلے میں انہیں آزاد کرنے کا حکم دے دیا۔ قیدیوں میں جو افراد غریب و نادار تھے مگر پڑھے لکھے تھے، ان کو فدیہ کے طور پر مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری دے دی گئی۔ اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تعلیم کی کتنی اہمیت ہے۔ ناظرین کرام، اس مارکے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاندار جیت مسلمانوں کو صرف اس لیے نصیب ہوئی کہ وہ قلیل تعداد میں تھے، مگر ان کی امید اپنے خدا سے تھی۔ وہ اس یقین کامل کے ساتھ میدان جنگ میں اترے تھے کہ خدائے بزرگ و برتر اور اس کا آخری رسول ان کے ساتھ ہیں، جبکہ دوسری طرف کفار مکہ لشکر جرار رکھتے ہوئے بھی ہزیمت کا شکار ہوئے۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔